بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، ہم آج سے جمال القرآن کا کورس شروع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کا کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم رب العالمین کا ہی کلام ہے، اور جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا رب العالمین نے فرمایا ہے ویسا بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کا صحیح پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک کتاب وہ ہو قرآن کریم کے بہترین پڑھنے کے لیے کہ قرآن کریم صحیح طریقہ پر پڑھنا آ جائے، اور قرآن کریم میں جو قواعد ہے، غنہ ہے، مد ہے، نون ساکن کے قاعدے ہے، میم ساکن کے قاعدے ہے، کہاں پر قرآن کریم کے حروف میں مد کرنا چاہیے، کہاں پر مد نہیں کرنا چاہیے، کہاں پر غنہ کرنا چاہیے، کہاں پر غنہ نہیں ہوتا، اور قرآن کریم کے حروف وہ کیسے ادا کرے، اس کے متعلق ایک بہترین کتاب جمال القرآن کے نام سے موصوف ہے، اور اس کا مصنف وہ ہو زمانے کا ایک بزرگ، ایک ولی اللہ اور ایک متقی پرہیزگار انسان، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ کی تعریف۔ اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے کتاب بسم اللہ سے شروع کیا۔ اس پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب بسم اللہ سے کیوں شروع کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم سے موافقت ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس لیے کہ حدیث شریف پر عمل ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ارشاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع۔ اس حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ محتم بشان کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ ناقص اور بے برکت ہوتا ہے۔ نمبر 3 مصنف رحمہ اللہ نے اتباع کیا ہے سلف صالحین کا۔ نمبر 4 حصول برکت کے لیے۔ نمبر 5 شیطان سے حفاظت کے لیے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا الحمدللہ۔ تو اس پر بھی سوال لازم آتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ کے بعد حمد کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سے موافقت ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ہے، تو مصنف رحمہ اللہ نے بھی الحمدللہ فرمایا۔ نمبر 2 اس لیے کہ حدیث شریف پر عمل ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو ابتر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ہر وہ محتم بشان کام جس کی شروع حمد سے نہ کیا جائے
تو وہ ناقص اور بے برکت ہوتا ہے۔ اس پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یا تو شروع و حمد سے نہیں ہوا، تو ابتدا کی بھی کئی اقسام ہیں، وہ آگے کتابوں میں آ رہے ہیں۔ وہ اعتراضات وہ یہاں کچھ کام کی نہیں ہیں، اور اس لیے ہم نہیں بیان فرما رہے ہیں۔ پھر مصنف رحمہ اللہ نے صلاۃ ذکر کیا۔ صلاۃ کئی معنوں سے آتا ہے، لیکن یہاں صلاۃ کا معنی وہ درود و سلام بھیجنا ہے، اور حمد کے بعد صلاۃ اور سلام اس لیے ذکر کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھیجا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام بھیجا کرو، تم سلام بھیجنا۔ اب ذہن میں یہ بات بھی آ سکتے ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب یعنی جمال القرآن کا نام جمال القرآن کیوں رکھا؟ کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا کہ اس نے جمال القرآن نام رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمال القرآن کا معنی ہے حسن اور زینت۔ جمال کا معنی ہے حسن اور زینت، اور تجوید بھی قرآن کریم کا حسن اور زینت ہے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسری کتابوں کے مصنفین ہیں، انہوں نے کتاب میں جو اسباق ہوتے ہیں اس کی تقسیم وہ عنوانات یا بابوں اور فصلوں سے کرتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے جمال القرآن کے عنوانات بابوں اور فصلوں کے بجائے لمحات میں کیوں تقسیم کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ لمحہ کا معنی ہے چمک، اور جمال القرآن قرآن کریم کا حسن ہے۔ حسن اور چمک میں ایک لطیف مناسبت ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 14 لمحات کیوں ذکر کی؟ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب یعنی جمال القرآن میں 14 لمحات کیوں ذکر کیے؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس سے کم کیوں نہیں ذکر کیا؟ 14 کیوں ذکر کیا؟ اس سے زیادہ تو بھی ہو سکتا تھا اور اس سے کم بھی ہو سکتا تھا، تو مصنف رحمہ اللہ نے 14 لمحات کیوں ذکر کیا؟ تو جواب اس کا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے ہر لمحہ سے حاصل ہونے والے علم تجوید کی روشنی کو چاند کی روشنی سے تشبیہ دی ہے۔ بس جیسے چاند کی روشنی 14ویں رات کو مکمل ہو جاتے ہیں، اسی طرح کتاب سے حاصل ہونے والے علم تجوید کی روشنی بھی 14ویں لمحہ پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب فائدہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے مقدمہ میں جو باتیں کی ہیں اس کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ مقدمہ کا خلاصہ 5 چیزیں ہوئے۔ نمبر 1 خطبہ، نمبر 2 کتاب کا تعارف، نمبر 3 کتاب لکھنے کا وجہ، نمبر 4 کتاب کا ماخذ، نمبر 5 مشورے مفیدہ۔ یہ ہے مقدمہ کا خلاصہ۔